فلم ہیر رانجھا کے گانوں کی عکس بندی جاری تھی۔ مالا بالکل گانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اتنے میں نور جہاں آ کر گاڑی سے اترتی ہے اور مالا کو اسٹوڈیو سے باہر نکال دیتی ہے۔ میڈم نور جہاں ہیر رانجھا فلم کے گانے گا رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آج کسی کے غم، بے وفائی اور بے تکیائی میں وہ پہاڑ رو رہا تھا جس کی ناراضگی دیکھ کر بڑے بڑے فنکار، اسٹوڈیو اونر اور موسیقار لرز کر رہ جاتے تھے۔ فلم سٹار فردوس کی طرف سے دی گئی اس اکلوتی شکست کی بات بھی کریں گے جس کا غم میڈم نور جہاں کو قبر میں لے گیا۔ اگر فردوس کے ساتھ اجاز کا تعاون نہ ہوتا تو وہ چند گھڑیوں میں ہی میڈم نور جہاں کے قہر و غضب کا نشانہ بن کر خس و خشاک کی طرح بہہ جاتی۔ آج کی ویڈیو میڈم نور جہاں کی زندگی پر بنائی گئی بڑی حیران کن اور دلچسپ ہے، تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب سبسکرائب بھی کر لینا۔ فلم ہیر رانجھا کے گانوں کی ریکارڈنگ شروع ہوئی، پھر اجاز اور فردوس کا کھلے عام رومانس یاد آیا۔ اجاز کی بے وفائی اور بے تکیائی یاد آئی تو میڈم کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سازندوں نے دم ساتھ لیا، نظریں جھکا لیں۔ میڈم رو رہی تھی اور درد میں ڈوب ڈوب کر گا رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی کے دل پر نشتر چلا رہا تھا۔ جیسے ہی گانوں کی عکس بندی ختم ہوئی، میڈم اسی حال میں اپنی نفیس ساڑھی کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب نور جہاں اور اجاز بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی محبت کا زمانے میں یہی اندازہ تھا کہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈال کر یا ہاتھ تھام کر بیٹھتے تھے۔ گھر ہو، اسٹوڈیو یا کوئی اور جگہ، ان کا یہ انداز کبھی نہیں بدلتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں ان دونوں کی محبت دیکھنے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، جب میڈم نور جہاں اجاز کی طرف دیکھتی تھی تو اس کی آنکھوں سے الفت اور پیار ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کے دیکھنے ہی سے ان کے دلی جذبات کا اظہار ہو جاتا تھا۔ یہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر میڈم نور جہاں نے ممکن ہے زندگی کے مختلف مراحل میں بعض لوگوں کو پسند کیا ہو، ان سے محبت بھی کی ہو، مگر جہاں تک اجاز کا تعلق ہے، ہمارے خیال میں انہوں نے اجاز سے عشق کیا تھا۔ وہ ان کی بات مانتی اور جس حد تک ان کی خواہشات کا احترام کرتی، یہ سب اجاز سے ان کے عشق کا ثبوت تھا۔ غالباً انہوں نے زندگی میں پہلی بار عشق کیا تھا۔ یہ ان کا پہلا اور آخری عشق تھا۔ اس عشق نے انہیں بہت ستایا اور رسوا کیا، اپنے وقار اور آن کو قربان کرنے پر مجبور کیا۔ اس عشق سے پھر انہیں زندگی بھر چھٹکارا نہیں مل سکا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میڈم نور جہاں نے کبھی کسی کی منت سماجت نہیں کی، کسی کی من مانی تسلیم نہیں کی، لیکن واقعات گواہ ہیں کہ اجاز کے معاملے میں ان کے تمام اصول دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تمام دفاعی حصار ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اداکارہ فردوس کے ساتھ اجاز کا کھلے عام رومان دیکھا اور برداشت کیا۔ اجاز نے ان کی مرضی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اجاز نے پنجابی فلم ہیر رانجھا بنائی تو میڈم نور جہاں یہ اعلان کر چکی تھی کہ وہ کسی ایسی فلم کے لیے گانا نہیں گائیں گی جس میں فردوس ہو۔ ان کے اس فیصلے سے فلمی دنیا میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ فردوس اس زمانے میں پنجابی فلموں کی چوٹی کی اداکارہ تھی اور نور جہاں کی آواز کے بغیر کسی پنجابی فلم کی موسیقی مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ فردوس واحد اداکارہ ہے جس نے نور جہاں کی ناراضگی، قہر، نفرت، بائیکاٹ سبھی کچھ سہ لیا اور پھر بھی فلمی دنیا میں چٹان کی طرح اپنے مقام پر جمی رہی۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ غضب کی فنکارہ اور پنجابی فلموں کے تماشائیوں کی راج دلاری تھی۔ دوسرا سبب غالباً یہ تھا کہ اسے اس پیار کی جنگ میں اجاز کی حمایت حاصل تھی، جو ہر حالت میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان کر چکا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو میڈم کے قہر و غضب کا نشانہ بن کر خس و خشاک کی طرح بہہ جاتا، مگر وہ اجاز تھا جس کے لیے نور جہاں کے دل میں عشق کا گوشہ موجود تھا۔ ساری فلمی تاریخ میں فردوس کی مثال ایک واحد مثال ہے جو نور جہاں کی نفرت اور مخالفت کے باوجود فلموں میں کام کرتی رہی اور مقبول رہی، ورنہ بڑے بڑے فنکار، اسٹوڈیو اونر اور موسیقار نور جہاں کی ناراضگی کا سن کر لرز جاتے تھے۔ نور جہاں نے
نے کتنے ہی لوگوں کے مقدر اور مستقبل کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر فردوس کے آگے نور جہاں نے ہار مان لی۔ نور جہاں اعلان کر چکی تھی کہ وہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم میں اپنی آواز نہیں دیں گی۔ ہیر رانجھا فلم کی ہیروئن فردوس تھی، جو نور جہاں کے شوہر اور دلبر اعجاز کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اعجاز کو تو نور جہاں کی ضدی طبیعت کا علم تھا، اس لیے ہیر رانجھا کے گانوں کی صدا بندی کے لیے مالا کی خدمت حاصل کی گئی۔ یہ معاملہ ایسا تھا جس میں اعجاز اور نور جہاں کے قریب ترین دوست احباب بھی مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان دونوں کا انتہائی ذاتی اور جذباتی معاملہ تھا، اس لیے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس موضوع پر نور جہاں سے بات کرتا۔ اعجاز نے مالا کو گلوکاری کے لیے طلب کیا تو وہ غریب کانپ کر رہ گئی۔ سمندر میں رہ کر مگر مجھ سے بیر بھلا کون مول لے سکتا ہے؟ پاکستان کی فلمی صنعت میں رہنے والی کوئی ہستی نور جہاں کے غیظ و غضب کی تاب کہاں لا سکتی تھی؟ مالا نے لرزہ بر اندام ہو کر معافی چاہی، مگر دوسری طرف اعجاز فلم ساز تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خواجہ خورشید انور اس فلم کے موسیقار تھے، ان کے بلاوے پر نہ حاضر ہونے کی جرت اور گستاخی بھلا کون کر سکتا تھا؟ مالا غریب دونوں طرح مشکل میں تھی۔ اس نے نور جہاں کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگی اور اپنی مشکل بیان کی۔ نور جہاں اپنے ذاتی معاملات میں کسی دوسرے کی مداخلت گستاخی تصور کرتی تھی، اس لیے مالا سے کہا کہ خواجہ خورشید انور بڑے مہمان موسیقار ہیں، انہوں نے بلایا ہے تو کیوں نہیں جاؤ گی؟ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر بھی مالا کا دل نہیں مان رہا تھا۔ جس روز ایورنیو اسٹوڈیو میں فلم ہیر رانجھا کے پہلے گانے کی صدا بندی شروع ہونے والے تھے، موسیقار اور سازندے، گلوکار، مالا سبھی تیار تھے کہ اچانک نور جہاں کی کار اسٹوڈیو کے باہر آ کر رکی۔ یہ خبر اسٹوڈیو میں فوراً پھیل گئی اور سب دم ساد کر رہ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ نور جہاں اپنی خوش رنگ بے داغ نہایت خوبصورتی کے ساتھ بندھی ہوئی ساڑھی میں ملبوس خراما خراما اسٹوڈیو میں داخل ہوئیں تو مالا کی روح خشک ہو گئی۔ نور جہاں نے ریکارڈنگ روم میں پہنچ کر چاروں طرف جائزہ لیا اور پھر مالا کو رخصت ہو جانے کا اشارہ کیا۔ مالا کی تو جیسے زندگی بھر کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ وہ جھٹ پٹ کار میں سوار ہوئی اور اسٹوڈیو سے رخصت ہو گئی۔ نور جہاں مسکراتی ہوئی ریکارڈنگ ہال میں داخل ہوئی، خواجہ خورشید انور کو سلام کیا اور کہا، خورشید صاحب، ہیر رانجھا کے گانے میں گا رہی۔ اس طرح نور جہاں نے اپنی زندگی کی عظیم ترین شکست تسلیم کر لی، صرف اور صرف اعجاز کے عشق کی خاطر۔ اس کے بعد بھی معاملات نے بہت طول کھینچا، مگر اعجاز کے ساتھ نور جہاں نے کبھی کوئی بدتمیزی یا نازیبا حرکت نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اعجاز کے بچوں کی ماں تھی، مگر یہ دلیل سید شوکت حسین رضوی کے معاملات میں بالکل الٹی نظر آتی ہے۔ وہ بھی تو نور جہاں کے بچوں کے باپ تھے، مگر جب ان دونوں کے مابین جنگ شروع ہوئی تو معاملہ زبان و دشنام اور الزام تراشی سے لے کر عدالتوں تک پہنچ گیا۔ نور جہاں نے شوکت صاحب کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی۔ اعجاز کے معاملے میں ایک ادا جو غالباً نور جہاں کو پسند آئی ہوگی وہ یہ تھی کہ نجی محفل ہو یا منظر عام ہو، اعجاز نے کبھی نور جہاں اور اپنے بہمی اختلافات کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اعجاز کا کوئی قریب ترین دوست بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی غیر محتاط وقت میں کبھی اعجاز نے اپنے اور نور جہاں کے تعلقات کو موضوع بحث بنایا ہو یا نور جہاں کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا ہو۔ اگر نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ عشق کے تقاضے نبھائے تو اعجاز نے بھی شرافت اور شائستگی کے اصولوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ بہرحال ان دونوں کی علیحدگی اور طلاق ایک افسوسناک واقعہ تھا، ان کے قریبی لوگوں کے لیے تو یہ ایک المناک سانحہ سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی